बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है हमें? मैं मीडिया के तमाम साथियों का, दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और अब मुझे आप इजाज़त दें, मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से गुजारिश करूँ कि वो आपसे मुखातिब हों और अपनी गुजारिशात आपको पेश करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस एक तो बोलो आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। बातें तो बहुत सी मैंने करनी थी, कई चीज़ें उड़ाई गई, कई चीज़ें पढ़ाई गई, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, हर चीज़ ठीक ठाक है और इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी। अल्लाह ताला ने किया तो मैं मुझसे करते हुए कहूँगा, बातें तो मैंने ये आपने अभी ये दे चल जोड़ दें। मैंने तो मैसेज के मतलब की बात करनी थी जो ज़रूरी थी, उसकी मकसद ही लेकिन तफसील से बाद में करेंगे। इल्ज़ामात जो सियासतदानों ने एक दूसरे पर लगाए उसकी भी बात करनी थी, और इसमें इमरान के साथ जो हमारी मुलाकात हुई जिसमें मेरे बेटों के मतलब बातें की गई उसकी भी बात करनी थी। सबसे शुरू में मैंने ये कहूँगा जो आइन में हमारा लिखा है, आइन में मैं दिली करना चाहता हूँ जो कि एजेंसी के मुताबिक इसकी मजदूरी लेकर, मजदूरी की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन इसको फिर भी मैंने इसको शुरू में सबसे पहले आइन में हमारी जो चीज़ें होंगी उसको लिखना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो मैं सच को और ज़ुबान को, दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी आम हो चुकी हैं। सच बोलना भी जो आजकल गुनाह बनता जा रहा है, लोग सच बोलना भी समझते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ से काम चलाओ। सच ये मैं, और दूसरा ज़ुबान के इस्तेमाल को जो जिस तरीके से किया जा रहा है, गंदी गालियाँ भी दी जाती हैं, एक दूसरे को गाली ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने और हम ये कह रहे हैं कि इन दो चीज़ों सच और ज़ुबान को इस्तेमाल जो है इसका जो कुरान शरीफ में लिखा है, डेफिनेशन लिखी गई है उसको हूबहू कुरान शरीफ के मुताबिक हम इसको हल करेंगे और इसको अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। बाकी बेटों में मतलब भी बातें की गई, उससे पहले मैं मैशर की बात तो दूसरी बात में कर बार बार मुझे इशारा मिल रहा है कि उनकी बात जरूर करें। ये बाकी ठीक है, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमेशा किसी मौके का मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया, और आज तक जब से मैंने मना किया इस तरह के इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं इसका आप जवाब न दें, उन्होंने नहीं दिया। इल्ज़ामात लगाने वालों की अपनी हैसियत मज़हब को बता रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं दो चीज़ों का आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा जो ज़रूरी है। एक इमरान से मुलाकात का कह रहे हैं, बार बार इसमें मेरे बेटे को भी शामिल है, तो दूसरा सियासतदानों को एक दूसरे के खिलाफ बयान जो देते हैं उसकी भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। सियासतदानों में इल्ज़ामात और मैशत का जो किया जा रहा है, ये सियासतदान जो है ना हमारे, ये सारा इल्ज़ाम जो है ना हमारी मैशत का तबाही का जिम्मेदार जो है वो सियासतदानों को गिना जाएगा और उसी के जिम्मेदार को अपना सबूत पे हुआ है। सब ने बच जाना है, सियासतदानों ने बच जाना है, क्योंकि सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं। उनके भी बचने की ज़रूरी है, वो अपना अमाल ठीक करें और ठीक तरीके से अवाम में चीज़ें जो लेके जाएँ, बल्कि उनको गलत फहमी में न डालें। अब तफसीलात में तो बड़ी देर लगेगी, अगर मैशत के तफसीलात में जाए वो इसके ऊपर मैं बाहर में भी करूँगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको किसी तरीके से भी अगर रुकाना गया तो ये इतना महंगा हो जाएगा काम जो हादसों से ये क्यों आपको ये आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। ये हम सियासतदानों का कसूर है। अगर हम सियासतदान सारे जो हैं चाहे वो हुकूमत में हो जाए हुकूमत के बाहर हो, अगर वो एक हो जाए
تو ہم کیا میسج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں. تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلی. لیکن عالمی چیز کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سفارش کرنی پڑی. کیا سرزدانوں کا فرض نہیں ہے عالمی چیز کو سفارش کر کے اٹھنا پڑے, ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑے گی. اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں سارے الزامات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو 1 سال کی جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو, تو ایک دفعہ ایکسچینج کا ہے کوئی اس میں پورا آ جاتا ہے. ہم سارے لوگوں کو ہر جگہ ہر روز اخبار پڑھی ہوتی ہے فلاں اس نے کہا گیا, فلاں اس نے کہا گیا, فلاں اس نے کہا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کو سامنے ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے وہ بھی میرے پاس ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں, جا کر وہ کہتے ہیں یہ اتنے سال سے چل رہے ہیں کیسز, تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بڑے اتفاق کی بات ہے میرے پاس کاپی بھی موجود ہے, آپ کو جو چاہیں وہ لے سکتے. 20 سال پرانا کیس ہمارے دونوں میرے خلاف چلتا رہا 20 سال. ڈیٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ججز جو 2 ججز نے فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ 20 سال. یہ دراصل میں نے پہلے گئے تھے ایکسٹینشن کے لیے کہ میری 6 مہینے اور دیے جائیں, میں اس کی تبدیل کر رہے. جج آپ نے کہا کہ 20 سال ہو گئے ہیں وہ کیس کو دیکھے ہوئے, 20 سال سے کیس چل رہا ہے, تو 6 مہینے میں آپ نے کیا کرم آدمی دکھا دیں. تو بھی انہوں نے جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اور ملاقات کا یہ بھی اس میں آیا, یہ بھی ہمارے خلاف یہ چیز ہوئی کہ ہمارے جو بچے ہیں کرپشن کے الزامات لگائے گئے. سب سے پہلے میں اور چیمہ صاحب دونوں گئے اس وقت وزیر اعظم کے پاس, اور میں نے عمران کے پاس, اور انہوں نے جا کر کہا یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہے ملک کے خلاف انہوں نے بڑی باتیں کی. کہنے لگے جی اس نے یہ اس کے خلاف یہ باتیں آتی ہیں باقی چیزوں کو الزام. تو یہ کام چیمہ صاحب موجود ہیں وہ بھی کیسے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ نے غصہ کریں سال کو یہ میں بنا لیتا ہوں, اس کو نہیں بناؤں گا کیونکہ اس کے خلاف بہت چیز. تو میں نے کہا جی اس کے سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھ کو بلانے کا, تو اسی کو میں رہنے دے, تو ادھر سے کوئی چارج نہیں آیا. اسی طریقے سے یہ وہ چلتا رہا. میں نے صرف یہ کہا کہ آپ صرف ہمیں یہ ہم ثبوت نہیں مانگتے, آپ جو اپنے لوگ ثبوت مانگتے ہیں یہ ہمیں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں. آپ ثبوت نہیں مانگتے, آپ صرف ہمیں ٹائٹل بتا دیں کہ اس ٹائٹل کے تحت یہ مقدمات بنائے گئے ہیں. کیا انہوں نے کوئی گاڑی چوری کی ہے, ڈرامے چوری کی ہے, سائیکل چوری کی ہے, تو کیا انہوں نے کیا ہے جو منصف کے خلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا جی چیمہ صاحب نے پوچھا کہ کتنے دیر تک آپ بتا دیں گے, تو انہوں نے کہا 7 دن. انہوں نے کہا 7 دن کے اندر اندر میں آپ کو بتا دوں گا. اور 7 دن آج دیکھنے گزر چکے ہیں, کوئی چیز بتائی نہیں. اس کے بعد اور انہوں نے چیزیں دیکھنے کے بعد مرد کو بھی وزیر بھی بنا دیا. یہ ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی, نہیں ایسی چیزیں تھیں, اس کے بعد انہوں نے وزیر بنا دیا. باقی اس کا بایا ملنے کو پڑے گا. تو سارے لوگوں نے کہا جی چوہے صاحب میں کیسے یہ سال کا نام آ گیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حسن کہنے کو تیار ہوں کہ میں کوئی سفارش نہیں کی کچھ بھی کسی کو, نہ نواز شریف کو, نہ شہباز شریف کو, نہ کسی اور کو. یہ زندانی صاحب خود میرے گھر آئے تھے, رات سال انہوں نے کہا کہ اس کو وزیر میں آ گیا اور آپ کو مبارکباد. انہوں نے مجھ کو کہا میرے کہنے کی روٹین. اسی طریقے سے چیمہ صاحب بھی مجھے کہہ رہے کہ مجھ سے کریں. میں مجھ سے کرتے ہوئے
یہی بتاؤں گا چیزیں تو بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں، لیکن کسی وقت آپ نے بدل ڈال کے یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لے لیں. میں آپ کو ساری کافی بھی مہیا کر سکتا ہوں، جس میں جو ہم رہا تھا اس کو تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم شروع ہوگا. شکریہ. اجازت سر صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے، اس کے بعد آپ سوالات کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بہت سارے صحافی دوستوں نے، بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے عہدیداران، وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے، مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تو میں نے 1-2 ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو، اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے، اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا، اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے، اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے، اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب اللہ جان صاحب، اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، بالکل یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے، اور اس کے علاوہ ہماری یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہیں ہماری، اور یہ چیئر، میرا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ، ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. اب ٹیلی فون شروع ہوا میں پچھلے 2-3 دن سے، آپ لاہور آ جائیں، آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، آپ کو یہ ہوگا فلاں ہوگا، اور ہم نے مجلس عاملہ کا اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے، چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا، وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں، میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا، اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں کہ میں نے کوئی ضد نہیں کی تھی. ہاں نہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا ڈورز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں. بہتر یہ ہے کہ اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائیڈ کر دی ہے. آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کی ہر دفعہ منت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹوارا ہو، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا. شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائیڈ کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے، صالح حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہے ہیں، لوگ خوش ٹاک. اور اس سے زیادہ تذیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہو، کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے، ادھر اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی، وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے، بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی. جو بھی ہوئی ہوگی، یہ 5-6 دن، جس دن یہ ہوا ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی، 2 نمبر کارروائی نہیں، یہ 20 نمبر کارروائی. اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ مت سمجھیں کہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی، ان کو فیس کرنی پڑے گی اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف یہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا
کہ تمام عہدیداران آپ کے سامنے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس کو فون کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو بلا کر کس ڈیٹ میں انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے, کیونکہ وہ 2 نمبر کارروائی 20 نمبر کارروائی کے چیمپئن ہیں. لہٰذا میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں, عقل کے ناخن لیں, اپنے خاندان کا مذاق نہ بنوائیں, اپنے گھر کا مذاق نہ بنوائیں. یہ پارٹی ہے, اس پارٹی کو تقسیم کرنے کی انہوں نے جسارت کی ہے, اپنے خاندان کو ڈیوائڈ کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. یہ اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں, بڑے اقتدار ہم نے, اور میرے خیال میں چودھری پرویز الہی سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنا ایک مرغوب ہوتے ہیں اقتدار سے. ان کو سب پتا ہے, سب سے زیادہ انہیں کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا ایک امپریس کرتا ہے اقتدار, ہمیں نہیں کرتا. یہ 3.5 سال میں نے عمران خان کو کرٹیسائز کیا, اور بہت سارے صحافی مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے وزیر بھی تھے, اور یہ کیا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں شخص. میں نے ان کو 50 دفعہ کہا کہ میں اس کا وزیر نہیں رہنا چاہتا. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ شخص نالائق ہے, نااہل ہے, یہ بات کچھ کرتا ہے اور باہر آ کر کوئی بات کرتا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ اس کو ان باتوں کو بند رہنے دیا. یہ جتنا وہ چلیں گے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, اور نقصان ہوگا اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی جو نہیں کھلنی چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں اخبارات اور میڈیا کی زینت بنے گی جو نہیں بننی چاہیے. میری یہی گزارش ہے. آپ ناؤ ہاؤس از اوپن, پلیز آپ چوئس صاحب سے یہ بتائیں کہ ایک سادہ سی سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ ریفرنس لے کے نااہلی کا الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ سب ایک میں گزارش کر دوں کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کی, کیونکہ سپریم کورٹ نے, عدالت عالیہ نے اس پہ جو ڈیسیژن کیا ہے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دیا. ہاں, وہ ایک دفعہ ڈیٹیل آ جائے فیصلہ ان کا, اس کے بعد ہمارے وکلا, ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. جانا پڑا تو ہم بالکل جائیں. چوئی صاحب آصف علی زرداری آپ کے گھر آئے لاہور میں, میرا سوال 5 گھنٹے تک وہ آپ کے گھر میں رہے, اور 5 گھنٹے میں کیا ایسے فیصلے ہوئے جس کے بعد آپ نے خط لکھا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ دینے کے لیے, کہ کیا کنسپائریسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی واقعی اختلافات وہیں سے بنیاد بنے؟ دیکھا کہ آپ نے دیکھا, میں آپ کو پڑھا دوں گا, دیکھ لینا کیا لکھا ہے. پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط پڑھوا دوں گا. دوسری بات میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, کوئی کسی کے گھر جائے تو کیا یہ حدیث ہے کہ کانسپریسی ہونی؟ جو بھی اس نہیں, ویسے کوئی نہیں جا سکتا کوئی کسی کے گھر. دیکھو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, اور زرداری صاحب کے ساتھ یہ بھی زرداری صاحب کے گھر اس وقت جایا کرتے تھے جب ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا تھا, یہی جایا کرتے تھے. یہ ابھی آپ کے میڈیا کے کس چینل کا میں نام لوں, چودھری شجاعت صاحب اور میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے, چودھری شجاعت صاحب اور میں ہم نے نون لیگ کے زوما سے میٹنگ کی. تو آپ کے کس چینل کا نام لوں؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی ایک بیمار آدمی کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں, چیف منسٹری کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور آپ سب لوگ گواہ ہو ان چیزوں کے, سب لوگ گواہ ہو آپ ان چیزوں کے. لیکن جی ان کو جی پلیز پلیز. چور صاحب میرا 2 پارٹ آپ سے کوشچن ہے. پہلا تو میں یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور مہربان خاندان سیاسی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو گیا, جس کو پاکستان کے طول و عرض میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ خاندان دوبارہ سے متحد ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی قوم اس کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. نفر یہ میرا سوال ہے. آپ کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, میں ان کو نہ نہیں کر سکا. کیا خط لکھنے کے لیے فوج کی طرف سے آپ پہ کوئی دباؤ تھا؟ بھائی جان, پہلی بات تو پہلا جو پارٹ ہے آپ کا, چوئی صاحب اگر جی چوئی صاحب کے بہاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. پہلا جو آپ کا پارٹ ہے, آپ نے کہا کہ کیا خاندان کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ خدا کرے یہ آج ہی اکٹھا ہو جائے. ہماری دعا ہے, ہمارا ہر عمل یہ ثابت کرے گا. ہمارا عمل ہی ہے جو آج تک ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. باقی رہ گئی بات کہ اسٹیبلشمنٹ, یار یہ اب آپ کوئی خبر چپ جائے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اپنا کسی چینل پہ,
تو اس کی صفائیاں بھی ہم نہیں دینی ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے پرانے مراسم ہیں تو بھی اس طرح نہیں، تھوڑا سا ان کے اسٹیچر کا خیال کر لیں کہ ساری زندگی ایک واحد شخص ہے جس کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفاداری، ان کی شرافت، یہ دس از بیونڈ ڈاؤٹ. چیمہ صاحب کیا بطور صدر چودھری شجاعت حسین صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں 20 نمبر کارروائی ہوئی ہے کامل علی آغا اور گروپ کے خلاف کوئی تحقیقی کارروائی کریں گے؟ اور سیکنڈ، چودھری وجاہ حسین نے اور ریکارڈ کیا ہے کہ چودھری صالح صاحب نے زرداری صاحب سے ڈالر مانگے، اس کا بھی کوئی بات ہے؟ یار دیکھیے ایک سیکنڈ جی، چودھری صاحب سر جو میں انہوں اپنی زبان سے سمجھانا سمجھ آ جائے گا. میں بھائی جان میں اس میٹنگ میں شامل تھا، اب میں نے ریسیو کیا تھا زرداری صاحب کو اور ان کے سی آف کرنے تک میں ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں آپ کو اگر آپ مجھ سے اس بات کا حلفاً بھی پوچھیں گے نا، حلفاً بھی، تو صالح حسین صاحب نے پوری میٹنگ میں یہ تو شاید کہہ دیا ہو کہ سر یہ چائے لیں، یہ چیز لیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی. جب بھی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کو ملنے آتے ہیں یا چودھری شجاعت صاحب زرداری صاحب کو ملنے، یار ان دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ چونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے ایک میٹنگ کرنے آیا ہے تو جدھر ہماری ضرورت ہوگی ہمیں بلا لیں گے، ہم باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جدھر ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ بلا لیتے ہیں. ایسی قتل کوئی بات نہیں. اور اتنی افسوسناک بات ہے، اتنی میں نے کہا نا کہ ان باتوں کو بند رہنا. یہ زیادہ افسوسناک چیز جو ہے نا جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے آپ کی نالی کے لیے کہ بجاج نے عید والے دن وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پبلکلی کہوں گا، پبلکلی معافی مانگوں گا، معافی کے لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ میں اور میرا بیٹا جا کے معافی مانگے، لیکن وہاں پر ہم انتظار کرتے رہے عید والے دن اور وہ بیمار جانا. اس کے بعد آپ اب جس دن تک وہ معافی نہیں مانگیں گے اس دن تک یہ کام نہیں چلے گا. جی چودھری شجاعت صاحب سے کوشچن جی آپ سوال کریں نا. چودھری صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ جنرل مشرف کے دور میں بنائی گئی کاف لیگ اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کسی کو افسوس کیوں ہونا چاہیے؟ یار ٹوٹ یہ کہاں سے ٹوٹی ہے؟ کہاں سے ٹوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں، کہاں سے ٹوٹی ہے؟ انہوں نے آپ کا سوال پسند نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہاں سے ٹوٹی ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، بازو ٹوٹا ہے، کہہ رہے ہیں نا اس کا بازو ٹوٹا ہے نا اس کی. میرے خیال سے چودھری صاحب کے نہیں یار ٹھہر جاؤ یار ان کے بعد. جی سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف میں بہت سارے باتیں سیاسی اختلافات اور اختلافات مسلم لیگ کا پنجاب میں موجود ہے اور وفاق میں بھی گورنمنٹ میں ہے، کیا یہ اختلافات کچھ سیاسی نہیں ہے؟ سیاسی سے نہیں ہے یہ اختلافات کے بعد میں یہ اللہ یار تیری زبان مبارک کرے سیاسی ہون، اسی اجڑ چل رہے ہیں تینوں سیاست بھی دستی ہے، اللہ کرے سیاسی ہوں یار، ہم صبح کٹھے ہو جائیں. اب تو دیکھو نا، اب تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا کٹھے ہونے میں. صوبے میں وزیر اعلیٰ وہ ہیں، اوپر ہم حکومت کا حصہ ہے، اب کس بات کی شرم ہے؟ اب تو ہمیں صبح اکٹھے ہو جانا چاہیے نا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہماری طرف سے کیا رکاوٹ ہے؟ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر ایک طرف میں رہ رہا ہوں، ادھر پرویز صاحب کا کمرہ ہے، وہ کہیے ابھی یہاں پر میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آ جائیں اگر ہمارے طرف جی ہاں ہاں ثاقب میرا سوال ہے جب صاحب دیں گے آپ نہیں دیں گے، ہاں اٹھا نہ کری نا. نہیں سیدھا کریں. چودھری صاحب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں گجرات آ کے بتاؤں گا کہ میرے بیٹوں کا جو حلقہ ہے وہ کون سا ہے. آپ گجرات شہر سے ایم این اے کا الیکشن لڑتے رہے ہیں جہاں سے بعد میں چودھری پرویز لائی اور ابھی مونس لائی ایم این اے ہے، تو کیا اگلے الیکشن میں چودھری صالح حسین جو ہیں تو مونس لے کے مقابلے میں آپ کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ مقابلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے گھر کی بات جو مرضی کھڑا ہو جائے پہلے بات سنیے، میرے شہر کا صافی ہے لڑ گیا ہے وہاں سے 60,000 کی لیڈ سے جیتا تھا. یہ بتائیں کہ خواہش بھی ہے کہ مسلم ساری اکٹھی ہو جائے، تو کیا نون لیگ اور کاف لیگ کا مرجر ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ یار اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی دیکھو ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے اور ہم کچھ دن گزارنے یہاں پر نہیں آئے. ہم بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم نے اور پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالنا.
ये इट वाज वेरी क्लियरली अनाउंस्ड, किसी को अभाव नहीं होना चाहिए और आज के दिन तक खड़े। और यही वजह है कि हमारे घर में भी इसका असर हुआ, हमारी जमात पर भी इसका असर हुआ, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने इसी जगह पर, इसी कुर्सी पर बैठकर, मैं आपको दानेदारी से बता रहा हूँ, इसी कुर्सी पर बैठकर हर चीज़, तमाम मुआहदा जात हुए थे इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी कमरे में। और सुबह उठकर जब तब्दील किए गए तो उसके बाद चौधरी साहब ने सबसे पहले, आप हैरान होंगे कि इन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम कैबिनेट से रिजाइन करो। ये मुंह पे बैठे, हमने रिजाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने इमरान को वोट नहीं, मैंने कहा जी मैंने तो पहले ही नहीं डालना था, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे से कहें। उन्होंने उसको बुलाकर कहा कि आपने वोट नहीं डालना इमरान को। हम तो देखो आप कोई चीज़ छुपा कर नहीं कर रहे, ना कौम से छुपा रहे हैं, ना मुल्क से छुपा रहे हैं, ना मीडिया के साथियों से छुपा रहे हैं, बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। जिसने इनको रिबट करना है, मेरा चैलेंज है कि टॉक शो पे किसी पे भी आ जाए, आकर आमने सामने बैठ के उसको रिबट करें। हम मुतमिन करेंगे कौम को कि भाई ये बात इस तरह नहीं है, इस तरह है। चीमा साहब ये बताएं, सियासी पहलू तो बहुत डिस्कस हो, टोले का हमला तो नहीं है? यार गुजारिश ये है कि देखो, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ताकतवर है। जादू वाले जो हैं वो भी अल्लाह के कंट्रोल में हैं, और जो जादू वाले नहीं हैं उन पे भी, उनका भी मालिक, उनकी भी जान अल्लाह के कब्ज़े में है। हम किसी के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम इसलिए नहीं लगाना चाहते। मैंने कहा ना कि हमारे लिए यकीन जाने आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब काबिल एहतराम है, आज भी। और चौधरी साहब जो ये बयान देते रहे हैं ना कि परवेज़ इलाही मेरा वज़ीर आला का कैंडिडेट है, वो इसलिए देते रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट मत। 3 घंटे पहले जरदारी साहब के हवाले से है कि मुस्लिम लीग नून भी उनकी वजह से परेशानी का सामना कर रही है, जो हालात है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। तो इस हवाले से जरदारी साहब के किरदार को किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि वो तो खामोशी से बैठ गए, लेकिन जो मुल्क के हालात है वो अब ये देखो, इसका जवाब ये है कि काफ लीग के सदर ये हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ, ये चारों सूबाई सदूर बैठे हुए हैं। और मेरे भाई आपने कहा है कि काफ लीग भी जरदारी साहब की वजह से ट्रैप हुई है। यार दसो तो सही, ऐसी किवें ऐसी चूचे काके हैं ट्रैप हो गए हैं? प्लीज टेल अस, गाइड अस कि जी इस तरह जरदारी साहब ने आपको ट्रैप किया। यहाँ मतलब कोई भी बात हो, चौधरी साहब से मंजा हुआ पुराना तजर्बाकार सियासतदान कौन सा है इस मुल्क में? या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ज्यादा मंजा हुआ सियासतदान कितने लोग होंगे? तो बात यह है भाई कि ऐसी कतई कोई बात नहीं है। ना नून लीग मुश्किल में है, ना काफ लीग ट्रैप हुई है। हमारे लिए आप हर कोई जरदारी साहब को डिफरेंट एंगल से देखता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, ना किसी की, ना मेरे अंदर आपने घुस के देखा है, ना मैंने आपके अंदर घुस के देखा है। अपेरेंटली जो मेरी है, जरदारी साहब इज मैन ऑफ कमिटमेंट, मैन ऑफ वर्क, जो बात को करता है वो पूरी करता है। 1 मिनट, वो यार वो बड़ी देर से लगा हुआ है। चीमा साहब, आपने जैसे कहा कि चौधरी साहब मजे हुए सियासतदान हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर नवाब दादा रसूलुल्लाह होते तो शायद संभाल लेते। चौधरी शुजात जैसी बड़ी शख्सियत जो है वो भी तराजे का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से ग्रैंड डायलॉग होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर चौधरी शुजात साहब आप ये तमाम लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मुल्क तो एक बंद गली में जा रहा है। आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप इतनी बड़ी दूर तक लेके जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। सीढ़ियाँ नीचे उतर आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो ऐसी कौन सी बात है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि कतन डायलॉग में कोई चीज़, कोई अमर माने नहीं है। किसी शख्स को 2-4 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, किसी को चढ़नी पड़ेंगी। जब इंसान दिल से नियत कर ले कि हमने इन मामलात को संभालना है। आप अब देखें ना, आप अब क्या बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, आपकी इकानमी किधर है, आपके सियासी हालात किधर हैं, आप मोरालिटी वाइज आप कहाँ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त कितनी रह गई है। तो ये नियत करनी पड़ेगी। जो लाहौर में जो इजलास कर रहे हैं वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग काफ जो बनाई वो तो मियां अजहर ने बनाई थी। चौधरी
साहब आप उसको किस तरह जो है वो ऑन कर सकते हैं, हमने उनको हटा दिया, तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का स्टेटस क्या है? जी, मुस्लिम लीग काफ इंटैक्ट है, नंबर 1, इंटैक्ट रहेगी, नंबर 2, और मियाँ अजहर साहब, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, मियाँ अजहर साहब चंगे लगते हैं, एक नवा फैक्शन बना लें, मियाँ अजहर को सदर बना लें, सानू की इतराज़ नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है इससे। कतई तौर पर हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून ले, अकल के नाखून ले। चौधरी साहब का कोई क्या इंटरेस्ट हो सकता है यार चौधरी साहब का? चौधरी साहब ने सारी जिंदगी चौधरी साहब ने इस सियासत से सिवाय उस 3 महीने की प्राइम मिनिस्ट्री के, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहल आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, एक बदनुमान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले ले, इमरान खान। जीवा साहब ये और बताइए, बताएं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ लीग डिवाइड नहीं है, आप कह रहे हैं काफ लीग डिवाइड नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखें पीटीआई के जो वज़ीर आला है वहाँ तो आपसे तो डिवीजन होगी, आप तो नून लीग के साथ खड़े हैं, वहाँ पे जो वज़ीर आला है वो काफ लीग के तो नहीं है, वो आप पीटीआई के हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये क्या कोई चल जाएगी थोड़ी देर हुकूमत, या आप उनके साथ? भाई मैं कह रहा हूँ कि जी पीटीआई अल्लाह करे चौधरी परवेज अली साहब को ताहयात वज़ीर आला डिक्लेयर कर दे, हम खुश हैं, हमारा कोई रौला नहीं, हम इमरान खान के साथ नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है, ना आज है ना कल है, इंशाअल्लाह ताला, मतलब ये बड़ी क्लियरली एक चीज है, एक एक बात बतौर कैबिनेट के वजीर के आंखों में इनको बताता रहूं, चौधरी परवेज अली साहब को बताता रहूं, किसी से नहीं छुपाया। आप और चुप रहे। आपने कहा ना किस्सा मुख्तसर ये बता दें, इल्जाम बात क्या है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान हकीकत है कि सर लेट्स मेक इट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा कहा यही जाता है, सारा जहान जानता है कि दोनों भाइयों के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, इनका इतना इत्तेफाक था। इल्जाम आप पे आ रहा है कि चीमा साहब ने आके इस खानदान में वो जो मिट्टी की जो ऐसा बात करते थे वो मिट्टी डलवा दी, क्यों ऐसा? गुजारिश ये है भाई कि जे ते चौधरी शुजात हुसैन साहब नक च मुर्की पाते हैं तो फिर खलारा गल है, ते जे परवेज अली साहब नक च मुर्की यार चूचे काके ने कि तारक बशीर चीमे दे कहते लड़ पे हैं, फिर तो मैं बहुत एक समझदार इंटेलेक्चुअल और बड़ा मैं कोई वो मतलब अब दसो यार खुदा का खौफ करो, मैं इनका नारे लगाने वाला वर्कर हूँ, मैं मतलब इनका मतलब क्या आपको बताएं यार, हमारा तो इस घर के साथ हमने कोई पार्टियां बदलने का तरीका नहीं, 30 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे थे और चौधरी शुजात साहब इस बात के गवाह हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमने नहीं छोड़ी थी, और 2013 में 2 सीटें थी काफ लीग की, एक मेरी थी और एक परवेज अली साहब। मैं बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबको हमारी फिक्र है, इतना सही कह रहा हूँ, आप सबको हमारी फिक्र है, इस बात में मैं बड़ा खुश हूँ। चलो रोटी खाइए जी। हाँ जी, ये जी आप बताएं जी, एक मिनट। आपका अपना हल्का एक सादा सा डॉक्टर का सर्कल था, उनको आप देखें सियासत के अंदर 2-3 दफा आपने उनको जो है एमएनए बनाया है, एमके बनाया है, 5 दफा बनाया है, मगर अब वही और साथ जो के सामने लाख साहब जो है वो आपके खिलाफ चले गए। यार तू बहुत पढ़ता तो नहीं, मैं थोड़े हल्के था, केड़ी जगह हडराज क्या कड़े तक में 100% मेरा मुखालफ है, जेडी बखी जोगा बोलना है ना, जरा बखी जोगा बोलना है ना, तू सीधा मैं समझ गया तेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद मेरे को आई सवाल करी, मैं मुकम्मल करा। हाँ जी बस जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जी, यार आखिरी सवाल पीटीआई के 11-12 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर हो गए, इसके बावजूद वो इस बात पे मुसर है कि हमने अब विफाक में आके भी अदम एतमाद मेरी गल सुनो ना, जब मेरी जान छड़ी जाए ना, चीमा साहब करो तो रोटी खाइए।